نظام دجال کیا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے دنیا بنا. نظام امام زمانہ کیا ہے؟ دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا. نظام دجال میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں ایک آنکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، صرف مد نظر دنیا ہوتی ہے. دو میم جوان یاد کر لیں، میں نے کئی مجالس میں کہا، ایک میم معاد ایک میم معاش. آگے جملہ آتا ہے وہ اصلح لی آخرتی، اے خدا میری دنیا کو بنا کیونکہ دنیا سے میرا معاش جڑا ہوا ہے، میرا مال جڑا ہوا ہے، میری اکنامک کو اقتصاد جڑا ہوا ہے. پھر فرمایا وہ اصلح لی آخرتی، میری آخرت کو بنا، التی الیہا معادی، آخرت بنا کیونکہ آخرت سے میرا معاد جڑا ہے. اگر دنیا بن گئی لیکن قیامت بگڑ گئی، اس دنیا کا فائدہ کیا؟ اگر دنیا بنی لیکن میرا معاد نہ بنا. دو میم، میم معاد میم معاش، یہ دو میم یاد رکھیں. معاد کا مطلب اکنامک، معاد کا مطلب قیامت، معاش کا مطلب اکنامک اقتصاد پیسہ. مولا فرماتے دونوں کو بنا. نظام دجال کون سا نظام ہے؟ ایک آنکھ والا نظام. کون سی آنکھ؟ پیسے کی آنکھ، معاش کی آنکھ. دوستی کرے گا پیسے کی بنیاد پہ، ملکوں سے تعلقات پیسے کی بنیاد پہ، فلم انڈسٹری پیسہ، دوستیاں پیسہ، تعلقات پیسہ، ایم پی ایم این اے سیٹیں ویٹیں، سب چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے. اب ان کے معاشرے اتنے کنٹرولڈ معاشرے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں لوگوں کو کنٹرول آخرت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، مال کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. یہی پاکستانی بچہ جب پاکستان میں کراچی کے روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے یہ سگنل توڑتا ہے، اور یہی بچہ جب یو کے جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی تمہیں کس نے روکا؟ کس نے تجھے آرڈر دیا؟ وہاں تم مہذب نہیں تھے، یہاں تم مہذب کیسے بنا؟ وہاں کچرا تم روڈ پہ پھینک رہے تھے، یہاں تم ایک چھوٹا سا کچرا بھی روڈ پہ نہیں پھینکتے. یہ کون ہے جو اس کے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سی آنکھ ہے جس سے یہ خوف زدہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی آنکھ ہے یا یہ دجال کی آنکھ ہے؟ دجال کی آنکھ پیسے کی آنکھ ہے. کس آنکھ سے ڈرتا ہے؟ اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے جو سگنل پر بھی لگی ہے، جو روڈ پر بھی لگی ہے. کہ مولانا یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے وہاں گیا اور اگر میں نے ایک سگنل توڑا $50 دینے پڑیں گے، $400 دینے پڑیں گے. دبئی کا سگنل توڑا 500 درہم دینے پڑتے ہیں. اب کہتا میں مال کمانے آیا، اب سگنل توڑوں گا تو نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے. تو اسے فکر کس کی ہے؟ مال کی. فکر کی وجہ سے یہ سگنل نہیں توڑتا. لیکن ایک دوسری آنکھ ہے جسے کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے. امام حسین کے پاس جوان ہے، مولا میں گناہ کی عادت ہے، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا. امام نے فرمایا 2 کام جا کے کر، اس کے بعد تیری مرضی ہے جا کے گناہ کر. کہ مولا کون سے؟ کہا ایسی جگہ گناہ کر جہاں خدا کی آنکھ تجھے نہ دیکھے. دوسرا فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہ مولا ناممکن ہے. کہ جب ناممکن ہے تو پھر گناہ کو چھوڑ دے. امام جس آنکھ کو قوی کریں گے وہ کون سی آنکھ ہے؟ آخرت کی آنکھ ہے. یہ تک و تو نہ کمرے میں بیٹھا ہے اللہ کی نافرمانی، کیونکہ ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، حجت خدا کی آنکھ ہے. ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ ہے. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ قیامت کی آنکھ ہے. اس خوف قیامت سے یہ گناہ نہیں کرے گا. دنیا کنٹرول کرتی ہے صرف مال کے ذریعے سے. وہ یہ نہیں کہتے سگنل توڑو گے تو آخرت میں نقصان ہوگا. وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ابیوز کرو گے یا کسی عورت کو نقصان دو گے، کسی بچے کو نقصان دو گے، کوئی زیادتی کرو گے تو کہتے ہیں جیل میں جانا پڑے گا، اتنا فائن آپ کو لگنا پڑے گا. تو پیسے کے خوف سے یہ ایتھیکل بن جاتا ہے، پیسے کے خوف سے یہ اخلاق مند بن جاتا ہے. تو ان کے معاشرے اگر ایتھیکل ہیں، با اخلاق ہیں، تو کس لالچ میں اور کس خوف کی وجہ سے؟ پیسے کے خوف کی وجہ سے. لیکن آؤ کربلا کے میدان میں، آؤ 40 کے دنوں میں یہ موقف، یہ لوگوں کی خدمت. یہاں لالچ پیسے کی لالچ نہیں ہے، یہاں ایک آنکھ ہے جس کی وجہ سے خدمت کی جا رہی ہے، اور وہ آنکھ حسین ابن علی کی آنکھ ہے، وہ امام زمانہ کی آنکھ ہے. کیونکہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا، کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا. تو فرمایا دونوں چیزیں جوانوں کے اندر ہونی چاہیے. اللہم اصلح لی دنیائی، میری دنیا کی اصلاح فرما کیونکہ دنیا میں ریلیٹڈ ہے میرا معاش. اللہم اصلح لی آخرتی، میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اے خدا میری قیامت. پھر دعا فرمایا رب اصلح، امام باقر فرماتے رب اصلح فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما. اصلاح نفس، کربلا اصلاح نفس کا نام ہے. ہر بنا کیونکہ ہر نے اپنے نفس کی اصلاح کی. زہیر بنا کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی. بِأَنَّهَا أَهَمُّ الْأَنفُسِ، کیونکہ کائنات کے سب سے اہم ترین نفوس میں سے اگر کوئی نفس خدا نے بنایا ہے اہم، وہ یہ نفس ہے. فرما اس کی اصلاح فرما. پھر فرماتے ہیں اصلح لی اہل بیتی واصلح لی ذریتی. 5ویں امام، اے خدا میری ذریت، میری نسل کی اصلاح فرما. کیوں؟ فإنہم عضدی، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں. ایک انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، لیکن اگر اس کے بازو شل ہوں تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نسل عضد کی مانند ہے. اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹا تیرا شرابی بن جائے،
اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹی تمہاری فسق و فجور میں پڑ جائے تو کہا کہ اے خدا میری نسل کی بھی اصلاح فرما، کیونکہ فإنہم عضدی، یہ تمہارے بازو ہیں۔ امام حسین ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں لیکن ایک خوشی ہے کہ خدا نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے، خدا نے قاسم جیسے بھتیجے دیے ہیں، خدا نے عباس جیسا بھائی دیا ہے۔ حسین ان بازوؤں پہ فخر کر رہے ہیں اور دشمن کی کوشش ہے کہ حسین کے بازوؤں کو کاٹا جائے۔ پھر فرمایا واصلح لی اہل بیتی، اے خدا صرف میری ذریت نہیں جو میری نسل سے اس کی اصلاح فرما، نہیں میرے جتنے گھر والے ہیں، میرے جتنے فیملی ممبرز ہیں، اے خدا ان کی بھی اصلاح فرما۔ کیوں؟ فإنہم لحمی و دمی، کیونکہ یہ میرا گوشت ہیں، کیونکہ یہ میرا خون ہے، ان کی اصلاح فرما۔ فرمایا واصلح لی جماعت اخوتی، اے خدا جتنے میرے مسلمان بھائی بہن ہیں، اہل بیت نے کسی کو نہیں بھولنے دیا دعا میں، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، نفس کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ پھر فرمایا جماعت اخوتی، اے خدا یہ جو میرے مومن بھائی ہیں، یہ جو میرے شیعہ بھائی ہیں، یہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کی بھی کیا فرما؟ اصلاح فرما۔ فرمایا فإن صلاحهم صلاحی، کیونکہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو ان کی اصلاح سے کسے فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے۔ اگر میرے معاشرے میں کوئی شرابی گھوم رہا ہے تو اس کا نقصان مجھے ہے۔ کہ مولانا مجمع میں موبائل چوری ہو گیا تو ایک چور اگر تمہارے بیچ آ جائے تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ وہ تمہارا کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر اس کی صلاح ہو گئی تو اس میں کس کی صلاح ہے؟ تمہاری صلاح ہے۔